السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 38 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید کے نام سے الگ سے ایک پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ قلنا اهبطوا میں قاف اور طا دونوں کو پر پڑھیں گے، کیونکہ یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط نقص ہے، یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف ظا۔ یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ قلنا اهبطوا، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اور اسے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قلنا اهبطوا منہا میں اظہار حلقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا، یعنی بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اور یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے، اس لیے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ اور حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ منہا جمیعاً، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جمیعاً جیم وقف جائز کی علامت ہے، یعنی یہاں وقف کرنا اور وصل کرنا دونوں جائز ہیں، لیکن وقف کرنا بہتر ہے، ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ جمیعا 2 زبر پر وقف کرنا تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا۔ جمیعا فإما، میم مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ فإما الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فإما یأتینکم، یہ ہم اسے جھٹکے سے پڑھیں گے، یأتینکم، نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ یأتینکم فإما یأتینکم منی، یأتینکم منی میں ادغام شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آئے تو وہاں پہ ادغام شفوی ہوگا۔ یأتینکم منی نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ منی یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ منی فإما یأتینکم منی ہدی فمن تبع، ہدی اور فمن تبع یہاں دونوں جگہ میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور یہاں دونوں جگہوں میں، یہاں تنوین کے بعد اور یہاں نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے، یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا۔ اور حروف اخفاء کل 15 ہیں،
هدى فمن تبع ہدایا فلا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، فلا خوف، خا کو پر پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے، یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف ظا، یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ فلا خوف، واولین، واولین وہ واو جو ساکن، اس سے پہلے زبر و واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گی، فلا خوف علیہم، خوف علیہم اظہار حلقی ہوگا، اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا، اور یہاں تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے عین ہے، اس لیے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غیر خا۔ فلا خوف علیہم، یالین، یالین وہ یا جو ساکن اس سے پہلے زبر ہو، یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گی، فلا خوف علیہم ولا میں اظہار شفوی ہوگا، اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، علیہم ولا ہم یحزنون میں بھی اظہار شفوی ہوگا، اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یحزنون میں مد عارض وقفی ہوگا، مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو، مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں، لیکن اس میں طول کرنا اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر، طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف، اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ ولا هم يحزنون قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔